و الیہ ذہب قتادۃ و اکرمۃ والربیع والضحاک والسدی و خلق کثیر۔ تفسیر روح المعانی صفحہ 20 جلد نمبر 3۔ اب یہ تفسیر روح المعانی کا ماخذ آ گیا، اس میں حضرت علی سے بھی روایت، عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت، عبداللہ ابن سلام سے بھی روایت، یہ تو صحابہ ہو گئے، اور باقی تابعین اور تبع تابعین ہیں۔ اب یہ مختلف ماخذ آپ کے پاس آ چکے ہیں، یہ مختلف ماخذ کیا بتا رہی ہیں؟ صحابہ کی تفسیر ایک، تابعین کی تفسیر دو، تبع تابعین کی تفسیر تین۔ وہ کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہے۔ عزیر علیہ السلام مراد ہیں۔ اچھا جی، صحابہ کی تفسیر پڑھا ہو پہلے، اس کا درجہ کیا ہے؟ نبی پاک کی تفسیر۔ جب صحابہ سے تفسیر آ گئی تو گویا کہ نبی پاک کی تفسیر بھی آ گئی، اور سمجھے؟ تو نبی پاک کی تفسیر ایک، صحابہ کی تفسیر دو، تابعین کی تفسیر تین، تبع تابعین کی تفسیر چار۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الذی مرہ سے مراد کون ہے؟ عزیر علیہ السلام۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں، ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے کچھ جاہلوں سے، کچھ ضدیوں سے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر، حضرت شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ الذی مرہ، اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ وہ چونکہ ایک عالم ہے، انہوں نے صاف لکھا۔ اشرف سیالوی ہے بریلویوں کا، اس کی کتاب ہے جلاء الصدور، جلاء الصدور، اسی مسئلہ اسماء موتا اور مسئلہ حیات پر جلاء الصدور اس کی کتاب ہے۔ جس طرح شیخ الحدیث صاحب کی تسکین الصدور ہے نا، اس کی جلاء الصدور ہے۔ اس جلاء الصدور میں اس نے لکھا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کا پیغمبر نہیں بلکہ یہ تو کوئی کافر آدمی تھا، معاذ اللہ۔ اس نے کیا لکھا کہ یہ کون تھا؟ کافر۔ اب ماسٹر امین نے اس کی کتاب پڑھی، ماسٹر امین نے کہا واہ جی واہ، بڑا سونا حوالہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد ماسٹر امین کی ذریت یہی کہتی ہے، اور ماسٹر امین اپنے زمانے میں یہی کہتا تھا کہ الذی مرہ سے مراد پیغمبر نہیں ہے عزیر علیہ السلام یا کوئی، بلکہ یہ تو کوئی کافر آدمی ہے جو اللہ کی قدرت کو مانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ تو زندہ کیسے کرے گا، وہ تو اللہ کی قدرت کا منکر کوئی کافر آدمی ہے، معاذ اللہ۔ یہ اصل میں تو لکھا کس نے؟ جلاء الصدور میں اشرف سیالوی نے۔ اس کو مصیبت بنی کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر ہے، 100 سال رہا ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ 100 سال رہا ہوں یا ایک دن اور آدھا دن۔ تو پیغمبروں کا عالم الغیب ہونے والا عقیدہ رضا خانیوں کا اس پہ، اور سمجھے، اس پہ تنقید ہو سکتی تھی۔ اب اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ یہ نبی ہے ہی کوئی نہیں، یہ کون ہے؟ کوئی کافر آدمی ہے، کافر آدمی ہے۔ پھر آگے اس سے نبی کا نہ سننا ثابت ہوتا ہے، اور نبی کا اس جسم کے اندر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہونا موت کے بعد، اس کی تردید ہوتی ہے۔ اس کی تردید میں اب ماسٹر امین صاحب کو فکر ہوئی تو انہوں نے کہا یہ حوالہ مفید ہے، جھوٹ سچا جیسا کیسا ہے، بات مفید ہے کہ کافر آدمی ہے۔ اب پیغمبر کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا جائے، حوصلہ ہے ان لوگوں کا، کوئی پوچھنے والا جو نہیں ہے پیغمبر، اور اس پیغمبر کو یہ کیا کہتے ہیں؟ کافر۔
پیغمبر کو کیا کہتی ہیں؟ کافر. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ رکھے ضد سے. اچھا جی، اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں، نبی پاک کی تفسیر 1، صحابہ کی تفسیر 2، تابعین کی تفسیر 3، تبع تابعین کی تفسیر 4، یہ سارے کہتے ہیں کہ الذی مرہ، یہاں پر عزیر علیہ السلام اللہ کا پیغمبر مراد ہے، اللہ کا پیغمبر مراد ہے. اب آئیے، اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ فائدہ نمبر 1 تو ہو گیا کہ یہ صحابہ کی تفسیر ہو کر رسول پاک کی تفسیر ہے. آگے فائدہ نمبر 2 دیکھو. اکثر مفسرین کا قول اور مشہور قول یہی ہے، اکثر مفسرین کا قول اور مشہور قول یہی ہے. اب اکثر مفسرین کا قول اور مشہور قول یہی ہے، یہ آپ کے پاس فائدہ تو لکھا ہے اور نہیں اوپر ماخذ بھی ہے، اوپر ماخذ اکثر المفسرین علی الاول، اکثر المفسرین علی، اور سمجھے اول سے مراد وہی پہلی تفسیر ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا پیغمبر مراد ہے. اکثر مفسرین اور جمہور مفسرین اہل سنت والجماعت کیا کہتی ہیں کہ مراد کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر عزیر علیہ السلام. اب نبی پاک سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے بھی ثابت، اور جمہور مفسرین اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی کیا ہے کہ مراد کون ہے؟ عزیر علیہ السلام اللہ کا پیغمبر. یہ تفسیر مدارک صفحہ 102 جلد نمبر 1، تفسیر السراج المنیر صفحہ 171 جلد نمبر 1. یہی قول مشہور ہے. ھذا القول ھو المشہور، ھذا القول ھو المشہور، تفسیر ابن کثیر صفحہ 314 جلد نمبر 1. اب جمہور مفسرین بھی یہی کہتے ہیں، نبی پاک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین بھی یہی کہتے ہیں. اب آگے آپ کے پاس ایک سوال ہے، وہی جلاء الصدور کے حوالہ سے، کہ یہاں تو رجل کافر مراد ہے. کون مراد ہے؟ رجل کافر. جلاء الصدور صفحہ 267. پہلا جواب سمجھو، یہ قول نبی پاک کی تفسیر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین تفسیر کے مقابل ہے، لہٰذا اس کو مانا جا سکتا نہیں. نبوی تفسیر سے بھی ثابت ہوا، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، تبع تابعین کی تفسیر سے کیا ثابت ہوا؟ کہ یہ پیغمبر ہے، پیغمبر. اور سمجھے، لہٰذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ کافر آدمی مراد ہے، یہ پیغمبر کی تفسیر کے مقابل تفسیر ہے، صحابہ کی تفسیر کے مقابل تفسیر ہے، اور نبی پاک اور صحابہ کے مقابل تمہارا گھڑنتو مانا جا سکتا نہیں ہے. اور بات سمجھے، یہ پہلا جواب. دوسرا جواب، جمہور مفسرین کا قول اور مشہور قول، جمہور مفسرین کا قول اور مشہور قول کیا ہے کہ پیغمبر عزیر علیہ السلام مراد ہیں. یہ تمہارے والا معنی جمہور مفسرین کے مقابل ہو کر یہ ایک شاذ قول ہے، شاذ قول. اور سمجھے، جمہور مفسرین کے مقابل جو تم نے مسلک اختیار کیا کہ یہ رجل کافر مراد ہے، یہ کیا ہے؟ شاذ. اور سمجھے، یہ کیا ہے؟ لہذا ان کے مقابل اس کو مانا جا سکتا. 2. آگے آئیے، مفسرین نے رجل کافر مراد لینے کو ضعیف قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ یہ آپ کے پاس حوالہ موجود ہے، تفسیر ابو سعود کا. کان المار رجلا کافرا، کان المار، اور مر یمر سے مارن اسم فاعل کا صیغہ. کان المار، یہ گزرنے والا آدمی کون تھا؟ رجلا کافرا بالباس، قیامت کا منکر تھا. وہو بعید،
اور سمجھے یہ کافر آدمی والا معنی مراد لینا ہوا بعیدن، یہ تفسیر کرنا کیا ہے؟ ضعیف ہے، بعید ہے، ضعیف ہے، اس کو مانا جا سکتا نہیں۔ یہ تفسیر ابو سعود صفحہ 292 جلد نمبر 1۔ یہاں پر ایک دوسری عبارت لکھو، تفسیر خازن میں ہے ھذا قول ضعیف، یہاں تو تھا نا بعید، تفسیر خازن میں کیا ہے؟ ھذا قول ضعیف، تفسیر خازن صفحہ 231 جلد نمبر 1۔ تفسیر خازن صفحہ 231 جلد نمبر 1۔ یہ دو ہو گئے، تیسرا ماخذ وَهُوَ ضَعِيفٌ، یہ کافر مراد لینا، ہوا ضعیف، یہ معنی کیا ہے؟ ضعیف۔ یہ تفسیر المنار صفحہ 48 جلد نمبر 3۔ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، تفسیر مزری میں یہ چوتھا ماخذ ہے، تفسیر مزری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، تفسیر مزری والے وہ اسی مقام پر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ یہاں پر رجل کافر مراد لینا، ھذا لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بالکل غلط بات ہے، ھذا لیس بشیء، وہ سمجھے یہ معنی کرنا کہ یہ کافر مراد ہے، اور سمجھے یہ کیا ہے؟ لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت ہو نہیں ہے، یہ تفسیر مزری، صفحہ نہیں لکھا، آگے آؤ اگلی بات سمجھو، یہ تو پہلے تھا نا یہ قول ضعیف ہے، اگلی بات سمجھو، یہاں پر یہ مراد لینا کہ یہ کافر ہے، یہ ایک اور جواب اپنے پاس لکھ لو، یہ مراد لینا کہ یہ کیا ہے؟ کافر ہے، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اے سمجھو پتہ چلتا ہے کہ معتزلہ کون ہے۔ یہاں پر رجل کافر مراد لینا، یہاں پر رجل کافر مراد لینا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا، وہ سمجھے تو گویا کہ ماسٹر امین معتزلہ میں سے، اشرف سیالوی معتزلہ میں سے، وہ سمجھے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ آئیے حوالہ لکھو، اکثر المفسرین من المعتزلہ، اکثر یعنی قول و اکثر المفسرین من المعتزلہ، معتزلہ جو مفسر گزرے ہیں یہ ان کا مسلک ہے، وہ سمجھے یہ جو معتزلہ گزرے ہیں ان کا یہ مسلک ہے۔ تفسیر کبیر صفحہ 30 جلد نمبر 7۔ اب آئیے جی، ہاں یہ حضرت ابھی تک آپ کے سامنے استدلال نہیں آیا، ابھی تک تو الذی مرہ سے مراد کون ہے یہ سارا زور اس میں لگایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جاہلوں سے کچھ ضدیوں سے واسطہ پڑ گیا، ضدی لوگ آ گئے، خواہ انہوں نے پیغمبر کو کافر کہنا شروع کر دیا ضد میں آ کر۔ عزیر علیہ السلام اللہ کا عظیم الشان پیغمبر جس کا اللہ پاک یہاں پہ ذکر کر رہی ہیں، اب نبی پاک کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، تبع تابعین کی تفسیر، یہ سب یہی معنی کر رہی ہیں، لیکن ضدی لوگ اور جاہل لوگ، ماسٹر قسم کے لوگ، وہ لوگ آ گئے پیغمبر کے مقابلے میں اور خواہ پیغمبر کر فتویٰ لگانے لگے کہ یہ پیغمبر نہیں یہ کافر ہے، معاذ اللہ۔ بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا،
جو پیغمبر کو کیا کہتی ہیں؟ کافر. ہے کون یہاں پر؟ پیغمبر. اور یہ کیا کہیں کہ یہ پیغمبر نہیں ہے. یہ ماسٹر امین کے خطبات آج کل شائع ہو چکے ہیں، ان کے اندر اس کی جو اس موضوع پر تقریریں ہیں نا وہاں پر موجود ہے. ویسے میں تو چونکہ ہمارے تقابل رہتا تھا مختلف مقامات پر، ایک دوسرے کی کیسٹیں سنا کرتے تھے، تو میرے پاس تو بڑی مدت وہ کیسٹ بھی تھی جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہاں پر تو نبی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کافر ہے جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے. اللہ کی قدرت کا منکر ہے. اچھا جی، اب آئیے استدلال، طرز استدلال. آپ کے پاس سامنے اتنی بات آئی کہ یہ الذی مرہ، یہ کون ہے؟ عزیر علیہ السلام. اب یہاں بھی اہل سنت والجماعت کے جو استدلال کے طریقے ہیں ان طریقوں کو سامنے رکھو. یہاں بھی ہمارا استدلال ہے دلالت النص کے طریقے سے. پہلے سمجھایا ہوں 3 چیزیں ہوتی ہیں دلالت النص میں، ایک منطوق، دوسرا مسکوت، تیسرا علت. اور سمجھے؟ ایک منطوق، دوسرا مسکوت، تیسرا علت. اب آئیے منطوق. عزیر علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کتنی مدت ٹھہرے ہو؟ عزیر علیہ السلام جواب دیتے ہیں لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ پاک کہتے ہیں بل، یہ بات نہیں بلکہ آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں. کتنی مدت ٹھہرے ہیں؟ 100 سال. اب عزیر علیہ السلام اپنے ٹھہرنے کی مدت سے بے خبر تھے. آیت کیا بتاتی ہے؟ عزیر علیہ السلام کو اپنے ٹھہرنے کی مدت کا پتہ نہیں تھا. یہ ٹھہرنا یہ عزیر علیہ السلام کے اپنے حالات ہیں، اپنے حالات، اپنی جان کے حالات. عزیر علیہ السلام اپنی جان کے حالات سے بے خبر تھے، اپنی جان کے حالات سے بے خبر تھے. ان کی جان پر کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں، کیا کچھ واردات چیزیں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں سے عزیر علیہ السلام بے خبر تھے. عزیر علیہ السلام کو علم نہیں تھا. موت کی حالت میں 100 سال جو اللہ پاک نے اپنے عظیم الشان پیغمبر کو موت کی حالت میں رکھا ہے، اس موت کی حالت میں عزیر علیہ السلام اپنی ذات کے حالات، سمجھو ذاتی، اپنی ذات پر وارد ہونے والی چیزیں، واقعات، حالات، کسی چیز کو نہ دیکھ رہے تھے نہ سن رہے تھے. یہ ہے اپنے حالات سے بے خبر ہونا. اپنے حالات سے، یہ منطوق ہے. مسکوت کیا ہے؟ غیر کے حالات سے بے خبر ہونا. غیر کے حالات سے، سمجھو، جو اپنے حالات کو نہیں جانتا تو غیر کے حالات کو بطریقے اولا نہیں جانتا. وہ سمجھو منطوق کیا ہے؟ اپنے حالات، اپنے آپ پر پیش آنے والے واردات، حادثات، واقعات سے بے خبر. یہ کیا ہے؟ منطوق. یہ کیا ہے؟ منطوق. مسکوت کیا ہے؟ غیر کے حالات، غیر کے واقعات، غیر کے مقالات، ان سے بے خبر.
ان سے بے خبر، دوسرے کی بات نہ سننا، دوسرے کے حال کا علم نہ ہونا. وہ سمجھے؟ یہ جب اپنے حالات سے بے خبر تھے، کیوں؟ بوجہ موت کے. علت کیا ہے؟ موت. موت میں جو اپنے حالات نہیں جانتا تو دوسروں کے حالات بھی طریقے اولا نہیں جانتا. دوسروں کے حالات بھی طریقے اولا نہیں جانتا. بات سمجھے؟ وہاں پر کوئی کسی کی آواز، انسانوں کی آواز، پرندوں کی آواز، یہ ہر موسم میں، گرمیوں میں، سردیوں میں بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں میں بجلی کڑکتی ہے، اور سمجھے گرجدار آوازیں